بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینسس کا جو ٹریننگ سیشن ہے ایک اور مکمل ہوا ہے اور میں دوسرے کلاس روم میں ہوں اور میرے سامنے جو چہرہ ہے سر ڈاکٹر اشتیاق, آپ کمپریہنسو گورنمنٹ کالج اسکول سے تعلق ہے آپ کا, اور سر ٹرینر کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. آئیے سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, خیریت سے؟ صبح بخیر. سر 3 دن ہو گئے میں آپ کا انٹرویو کیپچر کرنا چاہ رہا تھا اور قدرت نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کا ٹائم دیا. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینسز اس سے پہلے بھی ہوا ہے 3 دفعہ اور آپ کو تجربہ ہے, ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ٹیبلٹ کے آنے سے اس کی کریڈیبلٹی پہ کیا اثر پڑنے جا رہا ہے؟ سر کریڈیبلٹی یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو مینول کام ہوا تھا اس کے اندر ایک ہیومن ایرر کا چانس تھا. ہیومن ایرر کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے, جیسے لیٹ سپوز ایک گھر کے افراد جو ہیں وہ 8 تھے اور اس نے 8 بتا دیے, 2 افراد انہوں نے نہیں بتایا کسی وجہ سے, تو وہ اس نے 8 ہی انٹر کر لیے. مطلب اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکے, یا کسی نے ڈیٹا جو ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر لیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو اپنا کام جلدی کرنا تھا, انہوں نے کیا کیا, بہت سارے سوال خود سے ازیوم کر کے جواب لکھ کے اور آگے چلے گئے ٹائم سیو کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ڈیٹا میں تھوڑی بہت پرابلم آئی. اس بار جو سسٹم ہے وہ ہے آپ کا ڈیجیٹل سسٹم. اس کے اندر آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کا پہلے لوکل سرور پہ سیو ہوگا, اس کے بعد جیسے ہی آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پی بی ایس کے اسلام آباد کے سرور پر پہنچ جائے گا, اور وہاں تک ایکسیس صرف پی بی ایس کو ہے. باقی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں, نادرا ہے, آپ کے ایف بی آر ہے اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ان کا ایکسیس نہیں ہے. تو جو بھی چیز ہے وہ سیف ہے, اس کے اندر کوئی بھی اور انٹروینشن, کوئی بھی کریکشن, کوئی بھی ماڈیفکیشن پاسبل نہیں ہوگی. اس لیے جو اس کی ریلائبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ سر, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اچھا سر, ایک چیز انسپائر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, انسپائر ہوتے ہیں. انسان ہر دور میں متاثر ہو کے ماڈل بنا کے آگے بڑھتا رہا ہے, اور اب ہمارے ساتھ ایک دور گزارنے کے بعد یہ اساتذہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے, جن کی تربیت ہوئی, سینئر ہیں اور بڑی توجہ سے تمام باتیں سنتے ہیں, اور پھر آپ سر ڈاکٹر اشتیاق. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں, جو نوجوان طلبہ ہیں, کہ صرف اشتیاق سے ڈاکٹر اشتیاق بننے تک کا سفر, ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے رہا, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک محنتوں کا ایک سفر ہوگا, ایک سلسلہ ہوگا جد و جہد کا. تو آپ فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے نئی نسل کو عام سے خاص بننے کے لیے, کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ سر اس کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے نا وہ فالو نہیں کر رہی. کہ زیادہ تر جنریشن جو ہے آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کو یوز کر کے اور جلدی جو ہے نا وہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں. تو یہ پروسیس سر یہ لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے. اس کے اندر آپ کو بہت سارے ڈیفیکلٹ اسٹیپس پہ گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کچھ کندن ٹائپ کا آپ کا پروڈکٹ آپ کی بنتی ہے. ہمارے یہاں پر جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ میرا یہی میسیج ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپنا 100% دیں. اس کے اندر آنیسٹی اور آپ کی انٹیگریٹی اور آپ کی جتنی بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کو آپ اپنی پوری جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے اس کے اندر فیئرنیس لے کے اپنا کام کریں. اگر آپ یہی کنٹینیو کریں گے تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وہ جو محنت ہے اور آپ کا جو صبر ہے, آپ کی جو پیشنس ہے, وہ آپ کو ایک دن جو ہے وہ اچھی طرح سے پے کرے گی اور آپ کا ایک مقام بنے گا. اور میں بھی اسٹارٹ میں مطلب میں بھی ایک عام سا سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں, میں نے کبھی پرائیویٹ اسکول نہیں دیکھا, کبھی پرائیویٹ کالج سے نہیں پڑھا. تو ایک اسٹیپ جو ہے وہ فالو کرتے رہے, محنت کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, مطلب ہار نہیں مانی. ہم نے کہا کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو کرتے کرتے اللہ نے جو ہے آج الحمدللہ جاب بھی اچھی ہے, الحمدللہ رسپیکٹ بھی ہے. میں ٹرینر بھی ہوں, میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی انوالو ہوں, میں سینسس کے ساتھ بھی انوالو ہوں, ایل ایس پی کی ٹریننگ بھی میں نے کروائی ہوئی ہے, اور ہماری جو سینئرس کی پروموشن ہوتی ہے آپ کے پائٹ کے تھرو ہوتی ہے, اس کے اندر بھی ماسٹر ٹرینر ہوں. تو یہ ہے کہ ان شارٹ یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے, اور اللہ جو ہے کسی کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا, اس محنت کا صلہ وہ ضرور دیتا ہے. جزاک اللہ سر. سر والدین کے ادب کے حوالے سے 1-2 کلمات سننا چاہتا ہوں. کتنا میٹر کرتا ہے یہ بات آپ کے لک میں اور آپ کی زندگی کی کامیابی میں, والدین کے ساتھ حسن سلوک؟ سر والدین تو وہی تو ہمیں اس مقام پہ پہنچاتے ہیں. وہ میں مطلب ایک دن کے بچے سے لے کر اور اتنا بڑا کرتے ہیں, ساری ایجوکیشن ہماری ساری ضروریات پوری کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ بچہ کچھ بن جائے اور اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے گزار سکے. اگر جو آپ کے ویل وشر ہیں, جو آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کو اگر آپ نے خوش نہیں رکھا, ان کو آپ نے ناراض کیا, ان کی آپ نے بے ادبی کی, تو سر ڈیفینیٹلی جو بادب ہوتا ہے وہ بادب ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نصیب والا ہوتا ہے, جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں تو یہ جو جنگل ہے, یہ دنیا ہے, اس کے اندر آپ گمنام ہو جائیں گے. جزاک اللہ سر, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. ایک آخری سوال, بس آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. میرا پیارا ملک پاکستان
अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ वतन पाकिस्तान की कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है सर? पाकिस्तान की ये कि सर यहाँ पर ये इस मुल्क के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितने भी मसाइल हैं, कितना कुछ भी है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों के अंदर जो ज़िंदा दिली है ना वो कभी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती है। मतलब किस तरह के मसाइल हों, मसाइब हों, परेशानियाँ हों, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मसाइल हैं हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे लोगों में सबसे जो बेस्ट है ना, जो मुल्क की पहचान है वो ये है कि ज़िंदा दिली। मतलब हर हालात के अंदर अपने आप को ज़िंदा रखना, एकोमोडेट करना, उसमें आगे बढ़ने की जो उनकी विल होती है, आगे बढ़ने की जो उनकी विश होती है, और आगे बढ़ने से जो वो मतलब किसी चीज़ को बीच में लाने आती भी है तो उसको परवाह नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कम मुल्कों में है कि, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में जितनी यूथ है अगर वो जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है तो इंशाल्लाह जो है ना ये जो मसाइब हैं, जो मसले हैं पाकिस्तान के, वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और पाकिस्तान और ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आएगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से चंद लम्हात हमें अता किए। सो साथियों, ये आज की कहानी थी, ये आज की स्टोरी थी, और करेंगे अहले वतन ताज़ा बस्तियाँ आबाद और मेरी अर्ज़ वतन, इसके असतिज़ा इकराम और इसमें रहने वाले बासी ज़िंदा दिल हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, और अपनी मस्ती में मस्त हैं और आने वाले दौर के चैलेंजों के लिए तैयार हैं। अब्दुल मोईद अहमद, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।